الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، گرامی قدر مشاہدین، جنازے کے مسائل سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج انشاءاللہ جنازہ اٹھانے اور جنازے کے پیچھے چلنے سے متعلق گفتگو ہوگی۔ آپ یہ جان لیں کہ جنازہ اٹھانا اور اس کے پیچھے چلنا یہ فرض ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں، آئیے یہ حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے جانا، دعوت کو قبول کرنا، اور چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ اگر وہ آپ سے خیر خواہانہ مشورہ چاہے تو اسے خیر خواہانہ مشورہ دینا اور اس کی خیر خواہی کرنا۔ تو اس حدیث میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق بتلائے گئے ان میں سے ایک ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا۔ اور جنازے کے پیچھے جانے کے 2 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے گھر سے آدمی جنازے کے پیچھے جائے یہاں تک کہ صلاۃ جنازہ ادا کر لی جائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے انسان جائے یہاں تک کہ تدفین سے فراغت ہو جائے، مٹی دے دی جائے، تدفین سے فراغت ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جب ہم میں سے کسی کے یہاں وفات ہوتی تھی تو آپ کو اطلاع دیتے تھے، آپ آتے تھے، میت کے لیے استغفار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے تھے، اور آپ کے جو ساتھی ہوتے تھے یہاں تک کہ تدفین ہو جائے، یعنی تدفین تک باقی رہتے تھے، آتے تھے، اور جو ہے وفات کے قریب جب وقت ہوتا تھا تبھی بتا دیتے تھے آپ کو، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، تلقین کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اور تدفین تک رہتے تھے۔ یہاں تک کہ جب ایسا محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بنا پر زیادہ مشقت ہو رہی ہے اور زیادہ دیر تک آپ کو رکنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت کا باعث ہے، تو ہم نے آپس میں کہا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ جب روح قبض ہو جائے، جب جان نکل جائے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں۔ اس میں شاید اتنے دیر تک آپ کو نہیں رکنا پڑے گا، اتنی مشقت نہیں ہوگی جتنا کہ پہلے سے اطلاع دینے میں ہے۔ تو پھر ایسا کرنے لگے، اور وفات ہو جانے کے بعد آپ کو اطلاع دی جاتی، آپ تشریف لاتے، صلاۃ جنازہ ادا کرتے، اور کبھی کبھی لوٹ جاتے جنازہ ادا کر کے، اور کبھی کبھار تدفین تک رکے رہتے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی معاملہ کچھ دنوں تک رہا، اور اس کے بعد میں ہم لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے بجائے ہم خود جنازہ لے کر کے آپ کے پاس جائیں اور آپ کے گھر کے قریب جائیں
تاکہ آپ کے لیے اور بھی سہولت ہو، چنانچہ پھر یہ کیا جانے لگا اور آج تک وہی معاملہ جاری ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حالات میں مختلف معاملہ کیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دوسرا درجہ ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ دوسرا درجہ یعنی آدمی وفات پائے ہوئے شخص کے گھر سے جنازے کے پیچھے پیچھے نکلے، صلاۃ جنازہ ادا کرے اور پھر تدفین تک ساتھ میں رہے اور تدفین کے بعد واپس ہو، مٹی دینے کے بعد واپس ہو، تو یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ زیادہ ثواب کا درجہ ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من شہد الجنازۃ من بیتھا، اور ایک روایت میں ہے من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص کسی جنازے پر حاضری دے اس کے گھر میں اور کسی جنازے کے پیچھے چلے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہاں تک کہ صلاۃ جنازہ ادا کر لی جائے تو اسے 1 قیرات ثواب ملے گا، اور جو اس وقت تک حاضر رہا یہاں تک کہ تدفین کر دی جائے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ دفن سے فراغت ہو جائے تو اسے 2 قیرات اجر و ثواب ملے گا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 قیرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہیں، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی فائدے سے خالی نہیں، جس میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ صلاۃ جنازہ پڑھ کر کے واپس چلا جایا کرتے تھے۔ جب انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا پتہ چلا جو ابھی ذکر کی گئی کہ دفن تک رہیں تو 2 قیرات ثواب ملے گا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہا کہ انہیں ایک طرح سے حسرت ہوئی کہ ہم یہ حدیث نہیں جانتے تھے، اور پھر خباب رضی اللہ عنہ کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صلاۃ جنازہ پڑھ کے چلا گیا تو اسے 1 قیرات ثواب ہے، اور اگر تدفین تک رہا، مٹی دینے تک رہا تو اسے 2 قیرات ثواب ہے، آپ کو یہ معلوم ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے تصدیق کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی، اور جب انہوں نے خباب رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اس دوران انہوں نے مسجد میں سے کنکری لے کے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس ہاتھ سے ہی ساتھ میں اور اس ہاتھ سے ہی ساتھ میں ایسے کنکری گھماتے رہے، یہاں تک کہ قاصد لوٹ کے آیا اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صدق ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ کنکری جو ان کے ہاتھوں میں تھی اٹھا کے زمین پر پھینک دی اور کہا لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہم نے بہت سارے قیرات ضائع کر دیے، اس میں کوتاہی برتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے کبھی بازار میں خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتا تھا، اور نہ ہی میری کھیتی تھی کہ جا کے میں وہاں کھجور کے پودے لگاؤں اور ان کی سینچائی میں اپنا وقت صرف کروں، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتا تھا کہ کوئی بات آپ کہیں اور وہ میں سیکھ لوں، اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے لقمہ کھلایا کرتے تھے، یعنی آپ کے ہاں کھانا پا جاتا تھا اور آپ کے سے سیکھتا رہتا تھا، میرا بس یہی کام تھا۔ باقی لوگوں کی اپنی کھیتیاں تھیں، اپنی تجارت تھی، تو اس میں مشغول رہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جس نے زیادہ وقت دیا اس نے زیادہ سیکھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یقیناً آپ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سے زیادہ رہتے تھے اور آپ کی حدیثوں کو ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ یہ روایات مختلف صحیح مسلم کی مختلف روایات کے الفاظ ہیں اور بعض الفاظ مسند احمد میں ہیں۔ جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب، تحقیقی کتاب احکام الجنائز کو سامنے رکھ کر کے جنائز کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص تدفین تک رہے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور جنازے کے حاضر ہونے کی فضیلت کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی دلیل ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سوال کیا کہ آج کون شخص حالت صوم میں ہے، روزے سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کس شخص نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون شخص ہے جس نے آج جنازے میں حاضری دی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کون شخص ہے جس نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری نیکیاں جس بندے کے اندر اکٹھا ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ ساری فضیلت مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق یہ نہی تنزیہی ہے، یعنی نہی تحریمی نہیں ہے، یعنی ان کا جانا گویا عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے روکا، لیکن آپ نے عزماً ایسا نہیں کیا، یعنی سختی کے ساتھ آپ نے نہیں روکا۔ وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْنَا، سختی کے ساتھ آپ نے نہیں روکا۔ گویا اگر کوئی جاتی ہے تو جانے کی اجازت ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جبکہ دوسرے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عورتوں کو جنازے کے پیچھے جانا اور قبرستان میں جا کے قبر کی زیارت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے پر لعنت آئی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے البتہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت میں دو چیزوں کو صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے بلند آواز سے رونے سے روکا گیا ہے، چیخ پکار کرنے سے روکا گیا ہے۔ دوسری یہ بات یہ کہ جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے دھونی نہ سلگائیں۔ خوشبو سلگانے کے لیے جو دھونی سلگائی جاتی ہے تو وہ بخور وغیرہ جنازے کے پیچھے نہ لے جائیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تتبع الجنازۃ بصوت ولا نار، کہ جنازے کے پیچھے نہ ہی آگ لے جانا چاہیے اور نہ ہی آواز بلند کرنی چاہیے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اور اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اس معنی میں موجود ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اور بھی احادیث ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ انہوں نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میرے جنازے کے پیچھے کوئی نوحہ کرنے والی نہ رہے اور نہ ہی آگ لے جایا جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سلسلے میں اسی سے یہ بات بھی ملحق ہے کہ جنازے کے سامنے اللہ کا ذکر بھی اونچی آواز میں نہ کیا جائے، یعنی کچھ لوگ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ اس طرح سے جنازے کے ساتھ کہتے ہوئے اگر جاتے ہیں تو یہ بھی بدعت ہے اور بے دلیل عمل ہے۔ قیس بن عباس کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنازے میں آواز اونچی کرنے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ اس میں نصرانیوں کی مشابہت ہے۔ وہ لوگ کچھ انجیل کی آیتیں پڑھتے ہوئے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور گاتے ہوئے چلتے ہیں، اور اس سے بدترین صورت یہ ہے کہ موسیقی بجایا جائے، غمگین طرح کی جو موسیقی پائی جاتی ہے جس میں غموں کے انداز میں غم کو ابھارا جاتا ہے۔ کفار کی تقلید میں بہت سارے مسلمانوں کے ہاں چیز پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ تو یہاں تک کہ آج کے درس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جنازے کے پیچھے جانے سے متعلق مسائل میں آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید باتیں اگلی قسط میں۔ واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔